अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज के बारे में, रवानगी से लेकर हज मुकम्मल होने तक के सारे वाक़यात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में जिन जिन बातों का जिक्र किया हम उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे, लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं इस बयान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था और इस हज को हज्जतुल विदा भी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 ज़िल्क़अद 10 हिजरी जुमेरात के दिन मदीना मुनव्वरा से हज्जतुल विदा के लिए रवाना हुए। रवानगी दिन के वक्त हुई। आपने अपने सर मुबारक में तेल लगाया, मदीना मुनव्वरा में ज़ोहर की नमाज अदा की और असर की नमाज ज़ुल्हलेफ़ा में अदा की। बाज़ रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहर्रात आपके साथ थीं। उनकी तादाद उस वक्त 9 थी। उन्होंने ऊँटों पर होजों में सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार थे। ये ऊँटनी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उठी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एहराम की हालत में थे। कस्बा पर उस वक्त एक पुराना कजावा था जो 4 दिरहम कीमत का रहा होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर भी मामूली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो दुआ पढ़ रहे थे उसका तर्जुमा यूँ बयान किया गया है, ऐ अल्लाह इस हज को मकबूल बना दिए और ऐसा बना दिए जिसमें ना तो कोई रियाकारी हो, न धोखा हो और न दिखावा हो। रिवायत में आता है कि सफ़र के दौरान जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि आप अपने सहाबाओं को हुक्म दिए कि तलबिया में अपनी आवाज़ बुलंद करें। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं को ऐसा करने का हुक्म फरमाया। उन्होंने बुलंद आवाज़ में तलबिया शुरू किया और रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ी तवे मकाम पर पड़ाव डाला और रात वहीं क़याम किया और सुबह फजर अदा कर कर रवाना हुए। मक्का के सामने पहुँचे, वहीं क़याम फरमाया और चाश के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा दाखिल हुए और बाबे अब्द मनाआफ से खाना काबा में दाखिल हुए और ये दरवाज़ा बाबे सलाम के नाम से मशहूर है। और बैतुल्लाह पर नज़र पड़ते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाजों में दुआ की, जिसका तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह तो ख़ुद सलामती वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती आती है। ऐ हमारे परवरदिगार हमें सलामती के साथ ज़िंदा रख और इस घर यानी खाना काबा की इज़्ज़त और दबदबे में इजाफ़ा कर। आपने बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ किया, साफ़ किया, 7 चक्कर लगाए। तवाफ़ की इब्तिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद से की और हजरे अस्वद का बोसा लिया और आपकी आँखों में आंसू आ गए। तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में सीना तान कर तेज़ रफ्तार से चक्कर लगाए और बाकी 4 मामूली रफ्तार से चक्कर लगाए। तवाफ़ से फारिग होकर हजरे अस्वद का बोसा लिया। आपने दोनों हाथों को हजरे अस्वद पर रखा, बाद उसको मुंह पर फेर लिया और मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज अदा की और आबे ज़मज़म होश फरमाया। अब आप सफ़ा और मरवा की तरफ बढ़े। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सूरह बकरा की आयत पढ़ रहे थे, जिसका तर्जुमा है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की शहर में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा के 7 चक्कर लगाए और ये 2 पहाड़ियाँ हैं जिनके दरमियान चक्कर लगाने को सही कहते हैं। पहले 3 चक्कर में आप तेज़ रफ्तार से दौड़ रहे थे और बाद 4 में आम रफ्तार से चले और जब सफ़ा पर चढ़े तो अल्लाह की तौहीद यूँ बयान की, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। मरवा पर पहुँचकर भी अल्लाह की हम्द व सना बयान फरमाई। सफ़ा मरवा की सही करने के बाद एहराम खोलने का हुक्म फरमाया और जिनके साथ कुर्बानी के जानवर थे उनको हुक्म फरमाया कि वो एहराम को बरकरार रखें। रिवायत में आता है कि 8 ज़िलहज्जा को आप मिना के लिए रवाना हुए और एहराम बांध लिए और मिना में आपने ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा की। हज के अरकानों के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं।
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات وہیں گزاری اور فجر پڑھ کر آپ وہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا کوبہ بنا دیا جائے، اور میدان عرفات میں آپ نے اس کوبے میں قیام فرمایا اور زوال کے وقت اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ قصوہ پر سوار ہو کر آپ وادی کے اندر پہنچے اور قصوہ پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ پڑھا۔ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، میں یہ نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد یا کب میں اس جگہ پر ملوں گا یا نہیں ملوں گا۔ لوگوں، سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے اعمال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھو، تم عنقریب مرنے کے بعد اپنے رب سے ملو گے اور اس دن تم سے تمہارے اعمال کے سوال ہوں گے، اور کسی کے پاس کسی شخص کی امانت ہو تو اسے چاہیے کہ اس کو دے دے جس میں امانت دار نے امانت سمجھ کر رکھوائی تھی۔ دیکھو، ہر قسم کا سود جو کسی کا کسی کے ذمے تھا ساقط کر دیا گیا ہے، البتہ تمہارے اصل مال تمہارے لیے حلال ہے۔ نہ تم زیادتی کرو گے نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود جائز نہیں، اور عباس بن ابو مطلب کا سارا سود مٹا دیا گیا۔ اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو قتل کا مقدمہ تھا وہ سب بھی ختم کر دیا گیا۔ اب اس کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلے جس کا قتل کا بدلہ ختم کر دیا گیا ہے ان کا نام ہے ابن ربیع ابن حارث بن عبد المطلب کا قتل۔ ابن رابعہ نے بنو لیث میں دودھ پیا تھا، حاصل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ بس یہ پہلا قتل ہے جسے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگوں، غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس سرزمین میں اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، لیکن اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں کی جن کو تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا، اور دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے رہو۔ لوگوں، غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارے حق ہیں اور تم پر ان عورتوں کے حق ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ بے شک ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا کسی کو بھی بنا اجازت کوئی چیز لینا حلال نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک جب کہ وہ دل کی خوشی سے تم کو دے دے، اور تم اپنی نفس پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ اور فرمایا، لوگوں، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ تو جواب میں سب نے کہا، یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کر شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا 3 مرتبہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اے اللہ، آپ گواہ رہیے گا۔ اور یہ بات بھی آپ نے 3 بار کہی کہ اے اللہ، آپ گواہ رہیے گا، آپ گواہ رہیے گا۔ یہ تھا حجۃ الوداع کا خطبہ۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان کے اوپر بھی مختصر سا واقعہ ہمارے چینل پر پہلے سے ہی اپلوڈ ہے، آپ جا کر آئی بٹن پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کری، دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک دفعہ دی گئی اور تکبیر الگ الگ دی گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ کل 100 اونٹ تھے، اسی طرح 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانی کا گوشت سب میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ قربانی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا، سر مبارک کے بال صحابہ اکرام کو تقسیم کیے۔ پھر آپ نے جو دعا فرمائی اس کا ترجمہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: اے اللہ،
سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ سر منڈوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف لائے۔ مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں میں زمزم گوش فرمایا۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ اکرام کو تقسیم کیے۔ پھر آپ نے جو دعا فرمائی اس کا ترجمہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ سر منڈوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف لائے۔ مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے زمزم گوش فرمایا، کچھ پانی اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی واپس تشریف لے آئے اور وہیں آپ نے ظہر کی نماز ادا کری۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دن تک رمی جمرات کی، یعنی شیطان کو کنکریاں ماری۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ منی میں قیام کے بعد آپ مکہ تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں، اپنے ملک کو پہنچنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ یاد رہے اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہے حج پر واجب نہیں، اور یہ حج کرنے پر واجب ہے۔ یہ تھا آج کا مختصر سا بیان، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں جن جن باتوں کا آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا ان کے بارے میں ہم نے جانا، حج کی باتوں کے بارے میں ہم نے جانا۔ امید ہے آپ کو آج کا بیان بھی اچھا لگا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔